درس الاخذ بالزینۃ عند اداء الصلاۃ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ تو بعض مفسرین اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ساری طب کا خلاصہ جو ہے اس چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ تو جب آدمی اس چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیشہ صحت سے رہتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے معدے اور پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ خالی رہے۔ تو وہ ایک حصہ جو خالی رہتا ہے اس سے نظام ہوا اور تنفس جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تغدا تمدا، اس کے بعد سو جانا چاہیے۔ اس کو اسلام سنت کے مطابق کہتے ہیں قیلولہ۔ دن کے کھانے کے بعد لیٹنا، نیند ضروری نہیں ہوتی، مقصد ہے کہ بس لیٹ جاؤ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا یعنی نیند آ جائے اچھی بات ہے، لیکن نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ نیند آئے۔ اور اسی طرح تعشا تمشا، وہ کہتے ہیں کہ جب رات کی روٹی کھاؤ تو اس کے بعد ضرور چلو، تو اس سے تمہارا نظام صحت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ بہت سارے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی طرز میں ڈھال لیں تو بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اچھا لباس پہنو، صفائی اختیار کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے زیر ناف بال صاف کرو، بغلوں کو صاف کرو، ناخن کاٹا کرو، اور اسی طرح 5 وقت کی نماز جو ہے سکون سے ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ فرض روزے ہیں وہ رکھو، اس کے بعد 6 روزے ہیں تو وہ سنت ہیں، وہ چاہے اکٹھے رکھو چاہے الگ الگ کر کے رکھو۔ اسی طرح ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے یہ بھی سنت ہے، تو ہفتے میں 2 دن یہ ہو گئے۔ اور اسی طرح لیالی البیض 13 14 15 3 روزے وہ ہو گئے، تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2 روزے ہفتے میں یعنی مہینے میں 8 ہو گئے، اور وہ مہینے میں 3 ہو گئے، 9 10 11 روزے ہو گئے۔ تو اگر ان پہ عمل کرے اور کھانے پینے میں کھائیں پئیں لیکن زیادتی نہ کریں، حد سے زیادہ نہ کریں، اور جتنا ہو سکے سادہ غذا کھائیں، تو الحمدللہ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
صحت عافیت، نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں جم میں جانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہمیں جا کر کوئی ایکسرسائز کرنے پڑیں گے۔ اسلام کے حکم پہ عمل، ثواب کا ثواب اور صحت کی صحت۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو حکم فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، صحت بھی ہیں، عفت بھی ہیں، عافیت بھی ہیں۔ اب اسی طرح دیکھو نا جی، مرد ہو یا عورت، اگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، انشاءاللہ اس کو کبھی ایڈز کی بیماری اور کبھی صداع کی بیماری اور کبھی گندی بیماریاں نہیں لگیں گی، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اپنی قوت کو غلط جگہ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر زبان سے گندی بات نہ کرے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، آدمی محبت سے جواب دے، محبت سے بات کرے، بڑے کا احترام کرے، چھوٹے پہ شفقت کرے۔ اس کو بھی حضور نے فرما دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی توقیر اور عزت نہ کرے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ساری ہدایات ہیں اور ہدایات الہیہ ہیں، اور بواسطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہمیں ملی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی قال ابن عباس کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطات کا خصلتان صرف و مخیلۃ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، بس دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک اسراف نہ ہو اور دوسرا تکبر نہ ہو، ورنہ ہر چیز کا اللہ نے ہمیں یعنی اجازت دی ہے، کھانے کی بھی، پہننے کی بھی، لیکن اس میں ریا نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، یا تکبر اور غرور نہ ہو کہ لوگوں پر میں اپنی بڑائی کا اظہار کروں۔ تو اگر یہ نہ ہو تو پھر جو مرضی ہے استعمال کر۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی ہزاروں روپے کا لباس پہنا ہے، بلکہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ ایک چادر جو ہے وہ 1000 درہم، اس زمانے میں 1000 درہم 1400 سال پہلے، آج اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آج تو 1 لاکھ سے بھی بڑھ گیا، لیکن آپ نے استعمال فرمائی، ورنہ عام طور پر حضور سادہ لباس پہنے۔ اچھا، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھٹ جائے تو ٹاکی بھی لگا لیتے تھے، کبھی جوتا ٹوٹ جائے تو اس کو بھی جوڑ لیتے تھے، اور کبھی آدھا لباس بھی پہنتے تھے۔ تو یہ منع نہیں ہے۔ امام مالک جیسے میں نے عرض کیا تھا 360 جوڑے ان کا ایک شاگرد تھا جو حضرت کے لیے ہر سال بناتا تھا، سردیوں کے بھی گرمی۔ حضرت جو جوڑا ایک دن پہنتے تھے اس کا دوسرے دن کبھی نہیں پہنتے، اور وہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے، کسی طالب العلم کو دے دیتے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آدمی دروازے پہ آتا اور فرماتے کہ بھئی کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھنا ہے، تو کھڑے کھڑے بتا دیتے۔ اگر وہ کہتا نہیں حضرت مجھے حدیث مبارک سمجھنی ہے، تو کہتے پھر انتظار کرو، مسجد میں میں آتا ہوں۔ تو حضرت اپنے کپڑے پہنتے، پگڑی سر پہ رکھتے، خوشبو لگاتے، اور آ کے اونچے مقام پہ بیٹھتے، اور پھر اس سے کہتے کہ ہاں بھائی پوچھے کون سی حدیث پوچھنا چاہتے۔ تو لہٰذا حدیث پاک پڑھنے کے لیے بھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی آداب ہیں کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، قرآن اونچی جگہ پہ رکھا جائے، اور پورے تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طرح حدیث پاک کی پورے تدبر اور ادب کے ساتھ تلاوت کریں، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور حدیث مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو جب حدیث مبارک پڑھتا ہے تو گویا حضور پاک سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو انتہائی ادب اختیار کرنا چاہیے۔ وقال ابن جریر حدثنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا محمد بن نصور عن معمر ابن طاووس نبیہ عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال احل اللہ الاکل والشرب ما لم یکن صرفا او وخیلۃ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے کھانا پینا سب حلال کر دیا،
یہ بس شرط یہ ہے کہ اسراف بھی نہ ہو اور اس کے اندر تکبر بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو۔ وقال امام احمد حدثنا بحر قال حدثنا حمام بن قتادہ عن شعیب بن ابی عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر مخیلۃ ولا صرف فإن اللہ یحب ان یری نعمتہ علی عبدہ۔ اس حدیث مبارک میں بھی آیا کہ البسوا، پہنو، خیرات کرو، لیکن تکبر بھی نہ ہو اور اسراف بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی مسرفین کو پسند نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے پیسوں کو لٹاتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اسی طرح فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب خرچ کرتا ہے نہ اسراف کرتا ہے اور نہ بخیلی کرتا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب رہتا ہے اور کبھی کسی کے آگے ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ بھی محبوب رکھتی ہیں کہ یرا نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو نعمت دی ہے تو وہ اس کے بدن پر بھی تو نظر آئے۔ جب اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تم اچھا لباس پہن سکتے ہو اور اچھے کپڑے رکھ سکتے ہو، اچھی جگہ، اچھا گھر، اچھا مکان، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں۔ منع یہ ہے کہ تکبر نہ کرو، اکڑو نہیں، اور دوسروں کو روک ڈالنے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ بالکل جو اما بنعمت ربک فحدث۔ ورواه النسائی ابن ماجہ من حدیث قتادہ عن بن شعیب عن النبی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا بخیلۃ۔ اس حدیث مبارک میں آیا کہ حضور نے فرمایا کھاؤ بھی اور خیرات بھی کرو۔ خیرات کرنا جو ہے نا، یاد رکھو یہ بڑی نعمت ہے، اور خیرات جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے، اور خیرات جو ہے یہ آنے والی بلا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تم لاکھوں خرچ کرو، اللہ نے 1 ریال کی توفیق دی ہے وہی خیرات کرو، اللہ نے تمہیں آدھے ریال کی توفیق دی ہے وہی خیرات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی نہیں دیا کسی بھائی کو پانی پلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی توفیق کسی نابینا کو راستہ پار کرا دو، کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد کر دو، یہ سب خیرات ہے، سب صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ التبسم فی وجہ اخی، کہ بھائی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا کر ملو، خوش ہو کر ملو، تاکہ اس کو سرور پہنچے، خوشی پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کو بھی صدقے میں شمار کرتے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہر لحاظ سے آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ باقی کوئی منع نہیں ہے کہ تم اچھی نعمتیں، اچھی چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا سلیمان بن سلیم الکلبی حدثنا یحییٰ بن جابر الطائی سمعت المقدام ابن معدی کرب الکندی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بلع ابن آدم ویاش شرا من بطنه حسب ابن آدم عقلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ اس حدیث مبارک میں آتے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ابن آدم اپنے ظرف کو، اپنے بطن کو شر سے نہ بھرے۔ ابن آدم کو بس اتنی کافی ہے قوت لا یموت کہ وہ اس کی قبر یعنی قائم رہے، صحت قائم رہے، اور اگر زیادہ بھی کھانا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ سلسل لطعامہ، ایک حصہ جو ہے اس کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ جو ہے اس کے سانس آنے جانے کے لیے۔ یعنی تم کھانا کھاؤ اس لیے کہ زندگی اچھی گزرے، یہ نہیں کہ زندہ اس لیے رہو کہ کھانا کھانا ہے، کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر تو جانور افضل ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ گھاس کھا جاتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک
اس دور میں ایک بہت بڑا پادری تھا، اس سے مناظرہ تھا، اور دو شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے حضرت نے اپنے 3 شاگردوں کو بھیجا کہ بھئی مناظرے کے شرائط جو ہیں، ایک اصول ہوتا ہے کہ مناظرے سے پہلے شرائط لکھے جاتے ہیں کہ مناظرہ، موضوع مناظرہ کیا ہوگا، کتنا ٹائم ایک مناظر بولے گا، کون کون سی کتابیں پیش کی جائیں گی اور کون کون سی کتابیں پیش نہیں کی جائیں گی، یہ سارے شرائط۔ وہ حضرت کے شاگرد گئے اور اس سے بات کر کے جب واپس آئے تو بڑے پریشان۔ حضرت نے فرمایا کہ بات کیا ہے بھائی، تم لوگ گھبرائے ہوئے ہو، رنگ اڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت وہ پتہ نہیں یہ پادری ہے کیا بلا ہے، اتنی بڑی آگے اس کے میز لگی ہوئی تھی اور انواع و اقسام کے کھانے اور انواع و اقسام کے پھل تھے، وہ کھا رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے کھا بھی رہا تھا، ہم سے بات بھی کر رہا تھا اور شرائط مناظرہ بھی طے کر رہا۔ تو ہم اس لیے پریشان ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا بھی کھانے میں مقابلہ کرو، مناظرہ کرو، تو آپ تو چوتھا حصہ روٹی کا کھاتے ہیں، 1 پیالی چائے پیتے ہیں، تو پھر تو وہ لازم جیت جائے گا۔ حضرت نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ بھائی اس کے مناظرے کا بھی ایک حل ہے، اگر اس نے کھانے کا مناظرہ کیا تو ہم بھینس لا کے کھڑی کر دیں گے بھی اس کے مقابلے پہ کھاؤ، یہ کتنا کلو کھاتی ہے، تم کتنا کلو کھاتے ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم جو 3 آدمی میرے ساتھ آئے ہوئے، تم کس کام آؤ گے؟ کھانے کے لیے میں تمہیں بٹھا دوں گا کہ ابھی مناظرہ کرنا ہے تو پہلے میرے شاگردوں سے کرو، تو امید ہے کہ تم اس کو جیتنے نہیں دو گے، تم بھی کوئی کم نہیں ہو اس سے۔ باقی انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اگر مناظرہ کرنا بھی ہے تو کھانے میں نہیں، نہ کھانے میں کرو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس کو کہو کہ کسی ایک مکان میں، ایک کمرے میں ہم دونوں کو بند کر دیں 3 دن کے لیے، نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ۔ اگر 3 دن کے کھانا نہ کھانے سے جس آدمی کی طبیعت پہ کوئی اثر بھی نہ پڑے وہ جیت گیا، اور جو آدمی مر رہا وہ مر گیا، تو نہ کھانے میں مناظرہ ہو کہ نہ کھانا صفت ملکیت ہے، کھانا جو ہے وہ تو صفت حیوان ہے، میں حیوان تو نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح کھانا، وہ کہاں جو آدمی اتنا کھانے والا ہو وہ کبھی یہ بات مان سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ حضرت توسوی مناظرہ کر رہے تھے مولوی اسماعیل سے، اور مولوی اسماعیل بڑا شرارتی تھا اور بھاگ جاتا، تو حضرت نے بھی ایک تجویز رکھی، انہوں نے کہا کہ یہ علاقے والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا، مولوی اسماعیل کو اور مجھے بھی مکان کی چھت پہ چڑھا دو، سیدھی سیڑھی ہٹا دو، اور تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، تو بھاگ جاتا ہے تو مناظرہ کیسے ہو جب ایک آدمی درمیان میں بھاگ جائے؟ نہ یہ اتر سکے گا نہ میں اس کو بھاگنے دوں گا، اور میں تو خود نہیں بھاگتا الحمدللہ، پہلے بھی کبھی نہیں بھاگا تو اب بھی نہیں بھاگوں گا۔ تب اس کو کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ایسی قید میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو بعد کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا، اپنے گھر کو اچھا صاف ستھرا رکھنے سے منع نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو اچھا لباس، اچھی چیز اپنی طاقت کے مطابق دینے سے منع نہیں کیا ہے۔ منع ہے اسراف، منع ہے فضول خرچی، منع ہے لوگوں پر تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، یا منع ہے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ آدمی نہ کھائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ رواه النسائی والترمذی والترمذی يحيى بن جابر وقال الترمذی حسن وفي نسخة حسن صحيح وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية عن يوسف بن ابي كثير عن نوح بن زكوان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الصرف ان تاكل كل مشتهيت۔ حضور نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے کہ جو چاہے طبیعت بس کھاؤ، جو مانگے کھاؤ، یہ بھی اسراف ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر بندہ نفس کے تابع ہو گیا نا۔ رواه الدارقطني في الأفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية وقال صديقان الذين يطوفون بالبيت أراة يحرمون عليهم البدء كما أقاموا في الموسم۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جو لوگ اللہ کے گھر کا ننگا طواف کرتے تھے تو وہ حج کے لیے جتنے دن رہتے تھے نا تو کوئی گھی والی اور کوئی چکنائی والی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی بس سوکھی موکی چیز کھا لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کھانا تو منع نہیں کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کلوا واشربوا لا تسرفوا فی التحریم، یعنی حرام کے اندر اسراف نہ کرو۔ وقال مجاہد امرهم ان یاکلوا ویشربوا مما رزقهم اللہ، اللہ نے جو دیا ہے کھائیں اور پئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وقال عبد الرحمن لا تسرفوا ولا تاكلوا حراما ذلك الاسراف، ہاں حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام پر اپنے پیسے نہ لگاؤ، وہ اسراف ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خلیفہ بن گئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو اکثر حضرت کو وہ ہدایہ بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے 1,00,000 درہم بھیجا، اور خود اندازہ کر سکتے ہو کہ 1,00,000 درہم کی کیا طاقت ہوگی 1400 سال پہلے۔ یہ تو ہمیں والد صاحب نے کہا تھا کہ 60 روپے سے ہم حج پڑھتے تھے، 60 روپے سے۔ کراچی آئے، ہوائی بحری جہاز کی ٹکٹ بھی خریدی، مکہ آئے، جدہ آئے، حج کیا، واپس گئے، 60 روپے خرچے۔ آج تو لاکھوں خرچے۔ اور ساتھ خادم کو یہ بھی کہا اور رکا بھی لکھا کہ حضرت یہ خالص ہدیہ ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے نہ صدقات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آل رسول پہ صدقات و زکوٰۃ دینا اور کھانا استعمال کرنا حرام ہے، یہ خالص ہدیہ ہے اور میں نے آپ کی ذات کے لیے بھیجا ہے۔ اور خادم کو کہا کہ تم وہاں 1 دن 2 دن رہنا، دیکھنا کہ حضرت حسن کرتے کیا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں خادم نے ہدیہ بھی اور خط بھی پیش کیا۔ حضرت نے اسی وقت اپنے غلاموں سے کہا کہ بھائی جتنے مدینے پاک کے غریب اور فقیر سب کو بلاؤ۔ سارے آ گئے اور حضرت چلا رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 200۔ یعنی دوپہر سے پہلے جب حضرت اٹھے تو چھٹک کے دیکھا کہ کوئی پیسہ تو نہیں بچا، سب خیرات۔ خادم نے آ کے حضرت امیر معاویہ کو بتلایا کہ حضرت کا تو یہ، انہوں نے کہا مجھے پتہ تھا وہ یہی کرے گا، یہ آل رسول ہے، یہ ابن علی ہے، یہ شبیہ نبی ہے، یہ بطن فاطمہ کا مولود ہے، ان کے ہاتھ بس خیر ہی خیر ہے۔ لیکن حضرت معاویہ نے پھر بھی خط لکھا، پڑھے تھے نا انہوں نے پھر بھی خط لکھا کہ حضرت یہ تو اچھی بات نہیں کہ 1,00,000 بھیجو اور اسی وقت سارے کا سارا چلا دیے، یہ تو اسراف ہے۔ تو حضرت حسن نے لکھا کہ امیر معاویہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، اسراف وہ ہوتا ہے جو پیسہ تم حرام پر لگا رہے ہو، وہ اسراف ہے، خیر میں کیا اسراف ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھی عبداللہ ابن الزبیر نے 1,00,000 بھیجا درہم ہدیہ۔ بی بی صاحبہ نے تمام مدینے کی فقراء عورتوں کو بلایا اور چلاتی رہیں اور چلاتی رہیں اور چلاتی رہیں، اور عصر کے بعد تک سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ بی بی عائشہ روزے کے ساتھ تھی، اب افطار کے وقت جو ہے آپ کی خادمہ بریرہ نے سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل اور زیتون کے اچار کے چند دانے رکھے اور ساتھ ہی عرض کیا کہ امہات المومنین اگر آپ 2، 4، 5 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو ہم بھی 1، 2 دن گوشت کھا لیتے۔
تو فرمایا بی بی تم نے یاد نہیں کرایا، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے بھی کھانا ہے۔ یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اتباع کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کو اس چیز کا یاد رکھے قطعاً فکر ہی نہیں ہوتا، قطعاً جو اللہ دیتا ہے بس وہ پھر آگے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بھیجا اسی لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کی شان ہے۔ ہمیں والدین بھی ماشاءاللہ اہل علم، اولیاء اللہ، بزرگ ملے، استاذ بھی ہمیں ایک سے ایک اعلیٰ ملا، ہم نالائق تھے ان سے کہ فیض سے کچھ حاصل نہ کر سکتے۔ دیکھو نا جی، اگر ہمارے دامن میں سوراخ ہوں تو جتنا آٹا ڈالو گے وہ گر جائے گا، ورنہ ہمیں سچی بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ملے ہیں، حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اسی طریقے سے شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مشائخ میں حضرت عبدالحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت درخواستی، بڑے بڑے لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ اب ہم حاصل نہ کر سکے تو یہ تو پھر ہمارا قصور ہے، یہ تو ہماری قسمت کی بات ہے۔ اور اتنا پیار کرتے تھے نا جی، اتنا پیار میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم جب گمانی میں پڑھتے تھے نا، جنگل تھا اور اتنا بڑا مچھر تھا، اتنا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حضرت حافظ اللہ وسائے مرحوم دیر غازی خان والے آئے جلسے پہ، تو رات کو جلسہ ختم ہو گیا، سوئے ہوئے تھے، تو آدھی رات کو وہاں سے زور زور سے پکارے، بھئی مولوی مکی تمہارا کیا حال ہے؟ مجھے تو مچھر نمرود سمجھ کے کھا رہا ہے بدبخت۔ بہت بڑے مزاحیہ تھے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہت بڑا خطیب، بہت بڑا عالم، اور اللہ نے آواز میں اتنا درد دیا تھا، سوز دیا تھا کہ کسی کی طاقت نہیں کہ ان کی تقریر یا مجمع میں اٹھ کے چلا جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا محرم میں حضرت تقریر فرما رہے تھے، سامنے شیعہ جلوس نکال کے تادیہ لا رہے تھے، ان کی حضرت کی آواز بڑی، انہوں نے تادیہ وہیں رکھ دیا اور حضرت کی تقریر سنتے رہے، تادیہ شادیہ کیا۔ اتنا جادو بیان انسان تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے مجھے تو نمرود سمجھ کے وہ کاٹ رہا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت میرے ساتھ کوئی دوستی تو نہیں ہے ان کی۔ کہتے کوئی حل ہے؟ میں نے کہا حل تو ہے۔ کہتے کیا حل ہے؟ نہر کے کنارے ہم سوئے ہوئے، میں نے کہا آپ کو رسی باندھ دیتے ہیں اور نہر میں لٹکا دیتے ہیں، پانی میں بیٹھے رہو گے تو مچھر نہیں کاٹیں۔ کہتے ہیں نہیں تم شرارتی آدمی، رسی چھوڑ دو گے میں بیچارہ معذور آدمی، میں پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں۔ تو یہ دور تھا، وہ لوگ چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ اللہ عالم یقین کریں کہ وہ صادقین کا ایک ٹولہ تھا، وہ چلا گیا۔ اتنے مخلص لوگ تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ مولوی لقمان صاحب ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب گل گئے گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے، وہ کہتے وہ تو چلے گئے، باقی کہتے ہیں آپ جیسے ہمارے جیسے رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، اتنی چینک تھی، اتنی ہوگی، اس میں حضرت چائے بنا کے اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اوپر اپنے گھٹنا مبارک رکھ کے بیٹھتے تھے اور ٹھنڈی نہ ہو جائے نا۔ تو اب جناب ہم 10 آدمی، کبھی 20 آدمی، کبھی 30 آدمی ساری میں ہوتے تھے، اپنے ہاتھ سے پیالی بھر کے دیتے جاتے تھے، سارے بندے ختم ہو جاتے، چائے نہیں ختم ہوتی۔ یہ برکتیں تھیں ان کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے فیض دیے تھے۔ تو مجھے جب تہجد کے لیے گزرتے نا تو
میں سویا ہوا تھا تو پھر ایسا ایسا کہ بھائی فقیرو اس کو جگانا نہیں، سونے دو، اس کو جگا دو گے تو نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ کہتے جا رہے، میں نے کہا حضرت اٹھا تو دیا، باقی کیا کہا؟ میں تو روک رہا تھا کہ نہ اٹھائے۔ میں نے کہا اور کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ آپ جو کہہ رہے تھے، آپ کی آواز سن کے استاد کی کون سو سکتا ہے؟ میں جلدی جلدی اٹھ گیا۔ کہتے میں تو روک رہا تھا کہ کوئی اور آپ کو نہ اٹھائے۔ میں نے کہا جی آپ روک نہیں رہے تھے، مجھے اٹھا رہے تھے۔ اچھا فقیر یہ سب جائز ٹھیک ہے، یہ لوگ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ یا اللہ ہمیں کسی نے ایک لفظ بھی پڑھایا ہے تو اس کی قبر کو جنت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ پر، ہمارے مشائخ پر، ہمارے محسنوں پر، ہمارے مہربانوں پر، ہم پر احسان کرنے والوں پر اپنی کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا کوئی بدل نہیں دے سکتے ہیں، ماں سوا اس کے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ ان کے لیے دعا بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ جب تم اللہ والوں کے لیے دعا کرتے ہو نا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ اچھا میرے بندے کے لیے دعا کر رہے ہو، چلو جاؤ تمہارے گناہ میں نے معاف کر۔ یہ فلسفہ ہے بزرگوں کی مزاروں پہ جا کے دعا کرنے کا۔ یہ نہیں کہ بزرگوں سے مانگو، نہیں، ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما دے، اللہ ان کو راحت تامہ نصیب۔ جب تم اللہ والے کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ اچھا میرے بندے کے لیے مانگ رہے ہو، جاؤ تمہارا کام ہم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگو، وہ تو شرک ہے۔ اگر صاحب مزار سے مانگو گے وہ تو شرک ہے، اس کے لیے مانگو۔ یہی حضور نے ہمیں فلسفہ سکھایا نا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا۔ ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ مقام وسیلہ طلب کیا کرو۔ مقام وسیلہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ وسیلہ مراد نہیں کہ وسیلہ پکڑا کرو، وسیلہ مقام ہے جنت کا اونچا مقام۔ فرمایا جب تم میرے لیے دعا کرو گے، حالانکہ حضور کو تو دعا کی ضرورت ہی نہیں، ان سے تو اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ مقام حضور کا ہے، الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ لیکن ہمارے فائدے کے لیے کہا کہ اگر میری امتی تم میرے لیے وسیلہ مانگو گے تو میں تیری شفاعت کروں گا، کہ اس نے میرے لیے دعا کی تھی تو میں بھی تو بدلہ دوں گا، تو اس کی شفاعت میرے ذمہ لازم ہو جائے۔ تو وہ دعا بھی دراصل ہمارے لیے ہے نا کہ ہم اگر مانگیں گے تو حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اصل میں یہ دعا کیا کریں۔ اور ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے محبت میں آگے کہا اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ضیعت وقت کہ تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، عمر تو زیادہ نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے لکھ دی ہے وہی رہے گی۔ یہ دعا کیا کرو کہ اسألک العفو والعافیہ، جتنا اللہ تو نے لکھی ہے لیکن عزت سے گزرے، صحت سے گزرے، شان سے گزرے، ہر قسم کی بلاؤں سے گزرے، بچ کے گزرے، تو باقی زندگی بڑھ نہیں جاتی، وہ تو مقرر ہے، وہ تو ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوگا اور ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ راضی ہوتا ہے تھوڑی عمر کے اندر بھی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حسن الشیبانی یہ لوگ تھے، ان کی عمر کو سینکڑوں ہزاروں سال تو نہیں تھی نا، لیکن 300 جلد کتابیں لکھ گئے، تم پڑھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ کی شان۔ تو بہرحال اس لیے دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے اور مشائخ اساتذہ سب کے لیے۔ تو جب ان کے لیے دعا کرو گے کام تیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، لَا تَأْكُلُوا حَرَامًا، حرام نہ کھائیں،
قال عطاء الخراساني أنا بباس قولوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال النجي وقولوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين أنه وحده في حلال وحرام الغالين. فرمایا کہ فيما أهل بإحلال الحرام أو تحريم الحلال ولكنه يحب أن يهلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك عدل الذي أمر به. اللہ نے حکم دیا کہ عدل کرو، حد سے نہ گزرو. کیا معنی؟ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں حلال و حرام کی تجاوز نہ کرو. جو اللہ نے حلال کیا اس کو اللہ حلال سمجھو اور جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھو. یہ حد سے گزرنا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دو یا حرام کو حلال کر دو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں اور اس فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے. واللہ اعلم.